الحمدللہ الشکور والصلاة والسلام علی حبیبہ المشکور وعلی آلہ وصحبہ الی یوم النشور اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین، اردو بیان کویت کی جانب سے علماء سے روبرو کی اس محفل میں ہم آپ سبھی احباب کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ محترم دوستوں، آج کے اس محفل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محفوظ الرحمن مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ شیخ محترم الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں اور کافی کتابوں کے مصنف و مترجم ہیں۔ تو چلیے آج کی اس محفل میں جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں شیخ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ شیخ، آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کے ابتدائی دن چل رہے ہیں اور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ آگے چل کر ان دنوں میں قربانی کا بھی دن ہے اور عرفہ کا روزہ بھی ہے۔ آپ سے ایک مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ لوگوں کا جو سوالات ہیں ان کا قرآن و حدیث کے ذریعے سے مطمئن بخش جواب دیں گے تو لوگوں کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ شیخ، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ موقع نصیب کیا۔ پھر اس کے بعد ان تمام احباب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس مجلس کو رچایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کے ذریعے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے، آمین۔ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام یقیناً بہت ہی بافضیلت ایام ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، لہذا ان ایام کی فضیلت اللہ رب العالمین کی قسم سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ایام کو پورے سال کے ایام سے افضل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے اعمال سالوں کے تمام ایام سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھتے ہوئے جو نیک اعمال ہیں اسے کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں تکبیر اور تحمید کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو ان ایام کے اندر خالی چپ نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، بلکہ جب بھی ہمیں فراغ ملے تو ان اوقات کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی تکبیر کو پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہذا یہ بہت ہی افضل ایام ہیں، ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، آپ نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنے کی جو بات آپ کہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ذکر و اذکار ہم کر سکتے ہیں؟ یقیناً ان ایام کے اندر ذکر و اذکار اور دیگر جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ان ایام کے اعمال جیسا کہ بات آ چکی ہے کہ بہت ہی محبوب ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، جیسے صدقہ کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، روزے رکھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ان ایام کے اندر جو یوم عرفہ ہے اس کا کثرت سے اہتمام کرنا، قربانی کرنا، یہ تمام ایسے اعمال ہیں
جو یقیناً اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو انسانوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان دنوں کو افضل دن کیوں کہا گیا؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح باری کے اندر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان ایام کو افضل ایام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان ایام کے اندر بہت سارے نیک اعمال اکٹھا ہو گئے ہیں جو دیگر ایام کے اندر وہ سب اعمال نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان تمام اعمال کا خیال رکھتے ہوئے ان ایام کو سب سے افضل ایام کہا گیا ہے، جن کے اندر روزہ ہے، نماز ہے، نفلی عبادات ہیں، صدقہ ہیں اور قربانی وغیرہ شامل ہیں۔ شیخ، آپ نے ان 10 دنوں کے اندر ایک دن عرفہ کا دن بھی ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے، بتائے تھے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ آپ اس کی طرف اگر رہنمائی کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً آپ نے جو یہ سوال کیا ہے عرفہ کے تعلق سے، تو عرفہ کے تعلق سے یقیناً تمام مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یقیناً یہ اس دن کی فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن مخلوق سے قریب ہوتا ہے۔ یدنو کا لفظ آتا ہے، مخلوق سے قریب ہوتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن مخلوق سے قریب ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے مباحثت کرتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ تم گواہی رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 فضیلتیں ہیں جو یقیناً اس دن میں اکٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ جائیے کہ اس دن کے حاجی کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے روزے کے بھی تعلق سے بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی کہ مکمل 2 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عظیم فضیلت ہے اس عظیم دن کے لیے۔ اسی دن اسلام مکمل ہوا، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ باقاعدہ الحمدللہ آپ نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا جو عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اور باقاعدہ یہودی کا کہنا بھی ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم کیا ہے عید مناتے۔ یہ بات صحیح ہے شیخ؟ جی یقیناً عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کس دن یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ سبحان۔ یہ ایام اسلام کے اندر عید کا ہی دن ہے، تو لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ بالکل بات درست ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، آپ نے ان ایام کے اندر جو اعمال کا ذکر کیے ہیں، اس میں عرفہ کے ساتھ آپ قربانی کا بھی ذکر کیا ہے، تو میں یہ سوال آگے بڑھنے سے پہلے میرا ایک سوال یہ رہے گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی بہترین یہ سوال ہے۔ قربانی دیکھیے یہ قرب سے ماخوذ ہے، جس کو آپ اصطلاح میں اسی معنی کو لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قربت، اس کی خوشنودی اور تقرب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی نیت سے یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ان ایام کے اندر جو قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے شیخ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً
کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اور شریعت نے جس عبادت کو ہمارے لیے مشروع کیا ہے تو اس عبادت کو اسی نیت سے ہمیں کرنی چاہیے جس مقصد کے تحت شریعت نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم پاتے ہیں کہ جو عبادت کی مشروعیت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کا لحاظ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی عظیم بات یہ ہے کہ دل کی طہارت حاصل ہو، تقوی آئے۔ یہ تقوی کا لحاظ رکھنا، بلکہ تقوی یہ قبولیت قربانی کی شرط میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو جہاں ہم دیگر چیزوں کا خیال رکھیں گے وہیں پر دل کی طہارت، تقوی کا بھی خیال رکھنا اور اس عظیم مقصد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اسی چیز کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کے جو اہم مقاصد ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اور دل کی طہارت حاصل کرنا اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا لحاظ رکھنا، اور پھر غریبوں کا خیال رکھنا، یہ تقریباً بہت اہم مقاصد ہے قربانی کے۔ شیخ محترم اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی شرائط کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین سوال ہے۔ یقیناً جب انسان کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کے بابت انہیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ عمل علی وجہ المطلوب وہ کر سکے۔ تو چنانچہ قربانی کے شرائط کے تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں تو 4 شرط ہم پاتے ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہوں جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ ان عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور اپنے سن معین کو پہنچ چکا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ قربانی اوقات مخصوصہ کے اندر ہی ہو۔ یہ تقریباً 4 شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنا ایک قربانی کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ آپ جواب دیتے ہوئے عربی میں ایک لفظ کا استعمال کیا، بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، اور بہیمۃ الانعام کی تفصیل اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی بتائی ہے، چنانچہ اس کے اندر 4 قسم کے جانور داخل ہیں۔ پہلا ہے بکرا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ دوسرا اونٹ، مذکر ہو یا مؤنث۔ گائے، مذکر ہو یا مؤنث۔ بھیڑ، مذکر ہو یا مؤنث۔ تو یہ 4 قسم کے جانور بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے، لہذا ان جانوروں کو قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہیمۃ الانعام کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانور جو چوپائے ہوں اور پالتو ہو۔ چوپائے جو پالتو ہوں وہ اس سے مراد ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص جنگلی جانوروں کی قربانی کرتا ہے یا غیر پالتو جانور اور اسی طریقے سے چوپائے نہ ہوں، کبوتر یا پھر چڑیا وغیرہ کی قربانی کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخنا، شرائط میں آپ عیوب کا ذکر کر رہے تھے، تو جانور کو کن عیوب سے پاک رہنا چاہیے؟
وہ کون سے عیوب ہے جو جانور کے اندر نہیں پائے جانا چاہیے؟ آپ کو جزائے خیر دے. یقیناً جو باتیں ایسی آتی ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پھر وضاحتی سوال آپ کرتے ہیں. یقیناً بہت ہی اچھی بات ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ جانور عیوب و نقائص سے پاک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیوب اور نقائص کو جو ذکر کیا ہے وہ 4 ہیں. 4 قسم کے جو عیب ہیں وہ اس جانور کے اندر موجود نہ ہو. لہذا پہلا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ العورا بین عورها، پہلا عیب ہے. دوسرا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، ایسی بیماری جو بالکل ظاہر ہو. اسی طریقے سے تیسرا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا جس سے اس کے لنگڑا پن ظاہر ہو. اور چوتھا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قدر دبلا پتلا وہ جانور نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے ہڈی میں گوشت نہ پایا جاتا ہو. لہذا اس طریقے سے دبلا پتلا نہ ہو. تو یہ 4 عیوب ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 لا تجزی فی الاضاحی. لہذا ان 4 عیوب سے جانور کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہو. یہیں پر ایک جو اہم مسئلہ ہے اس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے اندر بھی عیب کو قبول نہیں کیا ہے. تو اس سے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کو بھی عیب سے پاک رکھنے کی ہدایت دی ہے. تو اسی طریقے سے جو قربانی کرنے والا ہے وہ شخص بھی اپنے دل کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک رکھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ ہے بہت بڑا پیغام کہ جس طریقے سے جانور آپ کا بے عیب ہو اسی طریقے سے آپ کا دل بھی بے عیب ہو. ریا و نمود سے، حسد اور کینے سے، ان تمام جو عیوب و نقائص ہیں ان تمام عیوب و نقائص سے آپ کا دل بھی پاک رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اہم بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا مال بھی پاک ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے قربانیاں خرید لیتے ہیں لیکن نہ اس کا دل پاک ہوتا ہے نہ اس کا مال پاک ہوتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مال کو پاک کرے، اپنے جانور کو پاک کرے اور اپنے دل کو پاک کرے. تب جا کر کے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے گا. لہٰذا اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بات آتی ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. لہٰذا یہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. لہٰذا پاکی ہر طریقے سے شریعت کے اندر مطلوب ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. قربانی صرف جانور پر چھری چلانے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دل سے انا، حسد، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا بھی ایک قسم کی قربانی ہے. اور دلوں کو پاک رکھنا ہی اہم ہے. اگر پاک رکھیں گے تو ہماری قربانی قبول ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ یقیناً جیسا کہ یہ بات آ چکی ہے کہ قربانی کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وقت مقررہ پر قربانی لوگ پیش کرے. تو قربانی کا جو وقت ہے وہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید ادا کر دینے کے بعد سے وہ وقت شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے. لہٰذا جو یوم النحر 10ویں تاریخ ہے وہ ہے اور ایام تشریق ہیں. اور ایام تشریق 3 دن ہے، 11، 12 اور 13. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى.
واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ایام تشریق کے جو ایام ہیں 3 دن ہونی چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 3 دن، یعنی اگر عید کا دن اگر ملاتے ہیں تو اسے ملا کر 4 دن ہو جائیں گے۔ جی، عید کا دن اگر ملاتے ہیں تو 4 دن ہے۔ شیخ، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جانور کی قربانی اگر ہو رہی ہے تو عمر کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے جانور کی قربانی کرتے ہوئے؟ یقیناً آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ شرائط میں سے ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ وہ جانور سن معین کو وہ پہنچ چکا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داتا ہوا کا ذکر کیا ہے، تو اگر جانور داتا ہوا ہے تو وہی قابل قبول ہے۔ اور جو داتا ہوا کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو سال ہے، سال کا اعتبار کیا جائے جانوروں کے اعتبار سے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سال کا اعتبار نہیں کرتے ہوئے دانت نکلنے کا اعتبار کرے، اور داتا ہوا ہونا چاہیے، وہ زیادہ معتبر ہے، تاکہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے۔ شیخ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر دتا ہوا ہی ہونا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شیخ وہ کچھ زیادہ اس میں احتیاط نہیں برتتے ہیں، تو کیا اگر آپ عمر کے حساب سے اگر اس کو بتائیں گے تو بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اگر اونٹ کی عمر کیا ہونا چاہیے، اگر اس اعتبار سے اگر بتائیں تو شاید لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ جب خریدتے ہوئے اس کو پوچھیں کہ یہ اتنے سال کا ہے، اتنے سال کا ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ عمر کی اگر اعتبار اگر کریں گے تو علماء کرام نے جانوروں کی عمر کے تعلق سے بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہاں پر ایک بات شک کے دائرے میں ضرور ہے کہ جو عمر جو ہمیں بتلائی جا رہی ہے کیا واقعی اس عمر کو وہ جانور ہے یا نہیں، تو پھر وہاں پہ ایک شک کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ لہٰذا جیسا کہ یہ بات آ چکی ہے کہ عمر کا خیال نہ کرتے ہوئے داتا ہوا ہونا اس کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم شک کے دائرے سے نکل کر یقین کے دائرے میں داخل ہو جائیں، اور اسی کا اعتبار کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، حیاک اللہ۔ شیخ، اگلا سوال یہ ہے، بہت ہی اہم اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یقیناً یہ سوال بھی بہت ہی اہم سوال ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو وہاں پر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ میت کو ایصال ثواب کرنے کے لیے شرعی طریقے موجود ہیں۔ الحمدللہ شریعت نے ہمیں اس موڑ پر بھی بڑی رہنمائی کی ہے، لہٰذا اگر ہم میت کے ایصال ثواب کے لیے انہی تمام اعمال کا خیال رکھتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے، وہ اعمال معروف ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ کبھی امت کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تاہم جو سوال ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست ہے یا نہیں، تو اس کے تعلق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو اہل خانہ ہے وہ یہ نیت کرے تقبل اللہ منی ومن اہل بیتی، تو اس کے اندر وہ شامل کر لیتا ہے تو میت کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے میت کی طرف سے قربانی، اور میت کو اپنے اجر و ثواب کے اندر شریک کرنا، تو اس ناحیت سے میت کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ پہلی شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میت نے اپنے مال سے، جو کہ ثلث وصیت وہ کر سکتا ہے، اپنے مال کے اندر وہ وصیت کیا ہو، تو اگر اس نے وصیت کر دیا ہے تو پھر اس کے مال سے وصیت کی تنفیذ کے لیے قربانی کرنا یہ اہل خانہ پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس قربانی کا ثواب اسے ملے گا۔
اور تیسری شکل یہ ہے کہ مستقل انداز سے ایک بکرا ہم لیں اور بکرا خرید کے ہم میت کی طرف سے قربانی کریں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہیں ایسا سلف صالحین سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اس وقت آپ جانتے ہیں کہ امہات المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مستقل ایک جانور کو میت کی طرف سے خاص کیا ہو۔ لہٰذا اس شکل سے اگر ہم بچتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ شیخ، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا ضروری ہے؟ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ گوشت کے 3 حصے ہونا ضروری ہے۔ یقیناً یہ بات جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس کے تعلق سے ہماری کچھ باتیں آ چکی ہیں، یہ قربانی کے مقاصد کے تعلق سے کہ اس کے اندر غریب اور جو ناتواں اور کمزور طبقہ کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کا ہمیں اس کے اندر جذبہ اور احساس ہونا چاہیے، اور شریعت نے اس کے اوپر ابھارا بھی ہے اور کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ خود کھاؤ اور پھر جو معاشرے کے اندر غریب قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ ہدایت اور یہ پیغام ہے شریعت کا، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ معاشرے کے غریب اور نادار اور اپنے رشتہ داروں کو خیال رکھنا نہایت ہی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے خوشی میں شامل ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ، بھینس کی قربانی جائز ہے؟ ہم لوگوں کی بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کو قربانی پیش کرنے کی ہدایت دی ہے، اور بہیمۃ الانعام کی جو تشریح ہے وہ بھی قرآن کریم کے اندر آ چکی ہے، اور اس کے اندر بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا بھینس کے تعلق سے نص صریح موجود نہیں ہے۔ نص صریح موجود نہیں ہونے کی وجہ سے علماء کے درمیان کافی اختلاف ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ایک طبقہ وہ لوگ ہیں اور دوسرا طبقہ ہے کہ بھینس کی قربانی یہ جائز نہیں ہے، اور دونوں کے پاس نص صریح موجود نہیں ہے بلکہ قیاس ہے، اور قیاس کی شکل میں جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے ان لوگوں نے بھی قیاس کو ہی دلیل بنایا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جائز نہیں ہے ان لوگوں نے بھی قیاس کو ہی دلیل گردانا ہے۔ چنانچہ جو قیاس ہے وہ یہ کہ بھینس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا وہی نصاب ہے جو گائے کا نصاب ہے۔ تو لہٰذا بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کیا ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ جب بھینس کو گائے کے اوپر زکوٰۃ کے اندر قیاس کیا گیا ہے تو وہی قیاس قربانی کے اندر بھی کریں گے۔ لہٰذا جس طریقے سے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طریقے سے بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اور یہی قیاس ان لوگوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینس کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے اور نص صریح بھی موجود نہیں ہے، اور جو قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کہ گائے کے اوپر اس کا نصاب اور زکوٰۃ کو قیاس کیا گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت زکوٰۃ کے تعلق سے وہاں پر قیاس کیا گیا تو پھر زکوٰۃ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے قربانی پہ اس وقت قیاس کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سے یہ بات واضح ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر اجماع ہے، اور اس وقت اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ قربانی کا قیاس نہیں کیا گیا، اس لیے درست نہیں ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا دل جس طرف مطمئن ہو، دونوں طرف ادلہ موجود ہیں، جن علماء کے فتویٰ سے دل مطمئن ہوتا ہے اس کو اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو بدعت تو اقل شے نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے تو، اس لیے کہ علماء کرام نے دونوں طرف اپنے اپنے ادلہ کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کر لے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، نہ کرے پھر بھی
کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک نصوص کی بات ہے تو نصوص کو اگر ہم لازم پکڑتے ہیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. اگلا سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم احباب کو ہم دے سکتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اڑوس پڑوس غیر مسلم بھی رہتے ہیں, ان سے لین دین اور تجارت اگر ہم بھی کرتے ہیں, تو ایسے حالات میں کیا قربانی کا گوشت ہم غیر مسلم احباب کو دے سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے ایسے لوگوں سے. تو ایسے موقع سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت دی ہے کہ خود کھاؤ اور پھر جو غریب نادار ہیں اور پھر جو اڑوس پڑوس یا پھر جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو بھی خیال رکھنے کا جو ہمیں حکم ملا ہے. ہمارے پڑوس میں اگر غیر مسلم ہیں تو ان کو بھی ہم اس خوشی میں شامل کر سکتے ہیں اور انہیں بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں تاکہ انہیں بھی اسلام کے محاسن کا اندازہ ہو اور وہ ہماری خوشی میں شامل ہوں اور پھر اسی طریقے سے ان کا تالیف قلب بھی ہو. تو ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ آدمی کا اپنی طرف سے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ اگر جس کے نام سے جانور ذبح کیا جا رہا ہو اگر اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کرتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر اس کی نیابت کرتے ہوئے کوئی دوسرا ذبح کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو اونٹ قربانی میں پیش کیے جا رہے تھے اس کو ذبح کیا, پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو مکلف کیا کہ وہ ان کے طرف سے ان جانوروں کو ذبح کریں. اگلا سوال شیخ محترم یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس بار خلیج میں جمعہ کے دن عید پڑ رہی ہے, تو جمعہ کو اگر عید آئے تو جمعہ کے اس دن میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ جمعہ کی نماز ادا کریں گے یا پھر عید کی نماز پہ اکتفا کریں گے؟ یقیناً یہ بہت ہی بہترین اور اہم سوال ہے, اس لیے کہ اس سال عید الاضحیٰ جمعہ ہی کو ہے. تو اس کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے آسان ہے, اس لیے کہ بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن ہی عید کا دن تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہی ہمارے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو لوگ عید کی نماز میں حاضر تھے ان کو رخصت دیا. اچھا, کہ وہ لوگ چاہیں جن لوگوں نے عید کی نماز ادا کیا ہے ان لوگوں کے حق میں رخصت ہے, وہ چاہے تو جمعہ کے اندر حاضر ہوں اور اگر نہیں آ سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ عید کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے رخصت ہے, لیکن امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ جمعہ قائم کریں تاکہ وہ لوگ جن کی عید کی نماز چھٹ گئی تھی یا عید کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہو سکے تھے تو جمعہ کی نماز میں حاضر ہوں اور پھر جو لوگ آنا چاہیں تو وہ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کریں. لہٰذا امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ جمعہ قائم کریں. وہ لوگ جن کو رخصت ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز ادا کریں گے. اچھا, اپنے گھروں کے اندر وہ لوگ ظہر کی نماز ادا کریں گے تاکہ رخصت پہ بھی عمل ہو جائے اور پھر جو امام کے حق میں واجب ہے اس پر بھی عمل ہو جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا مجمعون, کہ ہم لوگ جمع کریں گے, یعنی عید کی بھی نماز پڑھیں گے اور جمعہ کی بھی نماز پڑھیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے اور رخصت پر عمل کرتے ہوئے یہ ہدایت شریعت کے اندر موجود ہے. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ہم شیخ محترم کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی یہ محفل اختتام کو پہنچی ہے. یہ مجلس اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین شیخ محترم سے اور مزید دینی خدمات لیتا رہے اور
ہم شیخ محترم کا بھائی اس اعتبار سے شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ سوالات کے جو جواب تھے الحمدللہ مطمئن بخش تھے۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے اور بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ محترم کے جوابات میں ایک جواب ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے دل سے انا، غرور، تکبر، فخر اور جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے دل کو پاک رکھنے سے ہی قربانی ادا ہوتی ہے۔ آپ احباب سے ایک التماس یہ ہے کہ اپنے دلوں سے ان تمام چیزوں کو نکال کر اللہ کے لیے قربانی کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔